کہ جہاں تک مرد و عورت کے باہمی تعلق کا اور ان کے ابتدائی گھر کا تعلق ہے وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہی گھر باقی گھروں کے ساتھ مل کر ایک محلہ اور ایک معاشرہ بنتا ہے۔ یہی معاشرہ جب پھیلتا ہے تو ملک کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور خاندان کی صورت اختیار کرتا ہے، اور یہی خاندان ہیں جو چند ملتے ہیں تو ایک ملک کا اسلامی نظام یا اسلام کا سیاسی نظام وجود میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی بے حد اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بہت ہی قابل ذکر باتیں اور بہت سوچنے سمجھنے والی باتیں ارشاد فرمائی، اور اسی طرح جہاں تک اس نئے بننے والے گھر کا تعلق ہے اس کو اسلامی معاشرے کا ایک حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی نزاکتیں واضح فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا کے دوسرے ادارے ہوتے ہیں ویسے بھی گھر کا بھی ایک ادارہ ہے۔ اس کو چلانے کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس ادارے کے بارے میں یہ بنیادی سوال اس کا جواب ملنا چاہیے کہ اس ادارے کا سربراہ کون ہے۔ ہم ایک پرائمری اسکول بھی کھولتے ہیں تو اس میں ٹیچر حضرات، اساتذہ کا یعنی اساتذہ کرام اور طلباء عزیز ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اسے دوسرے جو ملازمین ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان سب سے اہمیت کا حامل جو مقام ہے وہ ہے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کا۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس چھوٹے سے ادارے کا ڈسپلن وجود میں نہیں آ سکتا، اور آ جائے تو وہ باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح باقی اداروں کو اس پر قیاس کر لیجئے، کالجوں کو دیکھ لیجئے، یونیورسٹیوں کو دیکھ لیجئے، نوکری شاہی کے اداروں کو دیکھ لیجئے اور حکومت کے اداروں کو دیکھ لیجئے، ان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم اس بنیادی سوال کا سامنا نہیں کرتے کہ آخر اس ادارے کو چلانا کس نے ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، باقی لوگ کس کے سامنے ذمہ دار ہوں گے، اور وہ ظاہر حکومت کے سامنے ذمہ دار ہوگا اور جواب دہ ہوگا۔ بالکل یہی سوال بنیادی طور پر ہمارے سامنے اس گھر کے بارے میں بھی ہے۔ اس سوال کا جواب سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تم باہمی تعلقات میں جس طرح ایک ناہموار زندگی سے بچنا تمہیں چاہیے، اور ہموار زندگی یعنی عشق و محبت کی اور باہمی محبت مودت و رحمت کی ایک زندگی تمہیں اختیار کرنی ہے، اسی طرح اختیارات کے حوالے سے، گھر کا نظام چلانے کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے تم دونوں برابر ہو، اس طرح نہیں کہا گیا۔ اس لیے کہ جب تک جس طرح ہم کسی سکول کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہاں اساتذہ اور وہاں کا ہیڈ ماسٹر سب برابر اختیارات کے مالک ہیں، اسی طرح کسی ادارے کے بارے میں ہم بالکل کبھی یہ کہنے کی غلطی نہیں کرتے کہ اس ادارے کے جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اختیارات میں یکساں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہاں کوئی کسی ڈسپلن کا قائم ہونا ممکن ہی دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ناممکن چیز ہے۔ اسی طرح اس میں بھی یہ تو بنیادی سوال ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان چاہے کتنا بھی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کا نام لے کر جیتے ہوں، ان کو گھر کے نظام چلانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کا باہر اندر جاتے ہوئے ان کا ایک نظام متعین کرنے کے لیے اور اس طرح لوگوں سے تعلقات نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر کا ایک شخص کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے، وہی اس کا سربراہ کار ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پر۔ یہ قوام اس میں مبالغہ ہے قائم سے، اور قائم کا صلہ جب اعلیٰ سے آتا ہے تو اس کے اندر تولیت، نگرانی، انتظام کے معنی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سربراہی کے معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو قوام کا معنی ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا سربراہ کار ہے، کسی کا منتظم ہے، کسی کا نگران ہے۔ اس نگران اور اس منتظم کو، سربراہ کار کو اور اس بڑے آدمی کو، اس کو آپ قوام کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو چھوٹا سا گھر ہے جسے آگے چل کر بڑا ہونا ہے، لیکن ابھی تو بالکل چھوٹا ہے، اور پھر باقی معاشرے کا حصہ بننا ہے، لیکن ابھی اس کی بظاہر اس میں سے کوئی ذمہ داریاں خاص محسوس نہیں ہوتی، لیکن کل کو تو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دیں اور پوری اطمینان سے دیں کہ اس گھر کا جو سربراہ ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ شوہر ہوگا، بیوی نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بیوی کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی شوہر کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، وہ مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے۔
اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ شوہر اگر تمہیں یہ کہے کہ نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ دو، اگر یہ کہے کہ تم زکوٰۃ نہ تو زکوٰۃ مت دینا، اور اگر اسی طرح مکارم اخلاق کے بارے میں کہے کہ یہ اخلاق تمہیں نہیں ادا کرنے چاہیے، یہ ہے کہ تمہیں بے پردہ باہر گھومنا چاہیے تو تمہیں ویسے ہی کرنا چاہیے، کہ یہ چونکہ اللہ کے عائد کردہ فرائض ہیں، ان میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اگر مخالفت کرو گے تو پھر یہ تو اللہ کا قانون توڑنے کی ایک جسارت ہے، اور یہ ظاہر ہے جو مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک شوہر کا تعلق ہے، یہ غیر مشروط اطاعت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کی اطاعت مشروط ہے ان معنوں سے کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے یا ایسی کوئی بات نہ کہے جو خاتون خانہ کے لیے ان حقوق سے ہٹ کر ہو یا ان فرائض سے ہٹ کر ہو جو حقوق اور فرائض اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں یا اللہ نے عائد کیے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان حدود میں رہ کر اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت روب جھاڑتا پھرے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی بالا طرح کا مخلوق ہے، بلکہ یوں سمجھیے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ چند دوست احباب اگر کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سفر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چند احباب میں اور چند دوستوں میں ان میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لینا چاہیے۔ ان میں سے جو آدمی امیر ہوگا، اب ظاہر اس کی اطاعت لازم ہے کہ وہ جو کہے اس کے مطابق آپ نے سفر کے اندر کرنا ہے۔ وہ کوئی چیز کہے کہ آج یہ خرید لیں، آج وہ خرید لیں، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ اس انتظام کو چلانا ہے تو اپنے ساتھیوں کے مدد سے، یعنی اس کے امیر بننے کے بعد یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے باقی لوگوں سے دوستی کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو محبت کا ایک رشتہ ہے میاں بیوی میں، اس کی نزاکتیں اپنی جگہ، لیکن جہاں تک گھر کے بنیادی سوالات کے حل کرنے کا تعلق ہے اور اس کی پالیسی سازی کا تعلق ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر مرضی چلے گی تو وہ ظاہر ہے کہ مرد کی چلے گی، اس میں مرضی عورت کا مشورہ تو چل سکتا ہے لیکن اس میں عورت کی مرضی نہیں چلتی۔ بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ اگر فرض کرو ان میں اختلاف ہو جائے تو اس گھر کو اگر ادھیڑنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچانی ہے تو طلاق کا جو عقدہ ہے وہ اور مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ بیدہ ہی عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، وہ چاہے اس کو باقی رکھے چاہے اس کو کھول دے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو کھولنے کی عدالت کے واسطے سے، خلا کے حوالے سے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن یہ ظاہر بالواسطہ چیزیں ہیں۔ جہاں تک بلا واسطہ چیز کا تعلق ہے اس میں تو ظاہر مرد ہی کو ذمہ داریاں دی گئی۔ فرمایا مرد قوام ہے عورتوں پر، اور اس کی دو دلیلیں بھی دی گئی۔ ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ سے مرد کو اس کا قوام بنایا گیا۔ فضیلت آپ اگر اس پر غیر جانکاری سے دیکھیں گے کہ عورت کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری نزاکتیں، بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، بہت ساری صلاحیتوں سے اسے نوازا ہے، لیکن دیکھیں گے تو اس کا تعلق زیادہ تر بچوں کی تربیت سے ہے، باہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ باہر کی دنیا سے جو عورت نے اپنے آپ کو باہر نکال کر باہر کی دنیا کے علائق اپنے ذمے لے لیے ہیں تو وہ ایک ایسی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ جو عورت کو عورت نہیں رہنے دیتی۔ مثلا ہمارے کو ایجوکیشن میں جس طرح ہم نے عورت کو ڈھالنا شروع کر رکھا ہے تو ہمارا قومی شاعر بھی چیخ اٹھا اس پر، اس نے صاف صاف یہ بات کہی، اور وہ اس کا عنوان کالج کی تعلیم ہی ہے۔ تو اس نے صاف کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ وہ تو موت ہے، یعنی موت کا زہر پلایا جا رہا ہے ان تعلیمی اداروں میں کہ اس میں جب آپ لڑکے اور لڑکی کو ایک جگہ بٹھا کر آپ تجربات کرواتے ہیں ایک لیبارٹری میں، جب ان کو گھومنے پھرنے کی آزادی دیتے ہیں، اس میں آپ انڈرسٹینڈ کا چاہے کتنا بھی اچھا نام اختیار کریں، ان کو تب وہ پیریڈ اٹینڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کے ان کا نصاب بھی ایک طرح کا، ان کے احساسات بھی ایک طرح کے، ان کے انفعالات بھی ایک طرح کے، ان کے حالات زندگی بھی بالکل ڈھلتے ہیں تو ایک کالم میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑکی جو تیار ہوگی اور لڑکا تیار ہوگا تو وہ نہیں ہے مطلوب اس سے کہ اس کے بننے والا میاں بیوی کے تعلق کس کو قوام بنانا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر اسلامی عالم میں ڈھلتا ہے ایک نوجوان اور اسی میں ڈھلتی ہے خاتون خانہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حدود کار کیا ہیں۔ گھر ظاہر ہے کہ عورت کے حوالے کیا گیا ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر کی مالکن ہے وہ اصل میں رعیت علی اہلہا، یا فرمایا رعیت علی اولادہا، کہ وہ تو نگران ہے اپنی بچیوں کی۔ اس کو کل کو اس کی بچیوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتی تھیں تو ذمہ دار کون ہے اس کا، آپ نے کیا تربیت کی تھی ان کی، اور یہ اگر پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اسی طرح یہ اگر ایسی زندگی اختیار کرتی تھی جو ظاہر ہے
کہ مناسب نہیں تھی تو اس کی ذمہ داری آپ پر تھی. اور لڑکوں کے بارے میں حضور نے صاف فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کیونکہ اگر اپنے بچوں کو نہیں بچاتے ہو تو اس کا مطلب بچے بگڑیں گے تو تمہاری تربیت کے نہ کرنے کی وجہ سے بگڑیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں کو صلاحیتیں تو عطا کی گئی ہیں، لیکن باہر کو کھیڑ اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے اور باہر کی ناہموار زندگی سے کو فیس کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک مخالفتیں اور مصیبتیں اٹھانے کا تعلق ہے، اس میں اللہ نے اتنی استقامت مرد میں رکھی ہے اتنی عورت میں نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ یہ طلاق دینے کا جو حق عورت کو نہیں دیا گیا مرد کو دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں جو ایک تلون رکھا گیا ہے اور بہت جلدی وہ فیصلے بدلتی ہے اور بہت جلدی فیصلے کرتی بھی ہے. اس کے اندر جذبات کی فراوانی ہے، یہ اس کا حسن ہے ایک. لیکن اگر آپ انہی جذبات کے حوالے سے اس کو عورت نکاح اس کے حوالے کر دیں تو یقین جانیے کہ شاید اس نکاح کی عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوگی. بہت جلدی طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. معمولی باتوں پر وہ طلاق دینا شروع کر دے گی. مرد کو اس لیے اختیار دیا گیا جتنی استقامت اس میں ہے، جتنا تحمل و بردباری اس میں ہے، وہ عورت میں نہیں ہوتی. یعنی اس کے اپنے احساسات ہیں، وہ اس کے یہی وجہ ہے کہ دیکھیے نا، اس میں تحمل اور بردباری بہت ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے نہیں. بچوں کے جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اگر یہ تربیت کہیں یا بچوں کے معاملات سونے کے اٹھانے کے یہ کہیں حوالے کیے جاتے مردوں کے تو وہ تو میرے خیال میں گلا دبا کے مار دیتے بچوں کو. اسے کہ بچہ جتنا تنگ کرتا ہے وہ صرف عورت ہی ہے، ماں ہی ہے جو اس کو برداشت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو بڑی نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس لیے بعض ہمارے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم اس کی پوری فوج وہ اپنے مخالفین سے ہار جاتی ہے نا اور باہر کا دفاع ان کا کمزور ہو جاتا ہے تو کہا اس قوم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے گھر واقعی آباد ہیں اور ان کے گھروں میں واقعی ان کے بچوں کی تربیت ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے. یعنی وہ ایک ایسی فوج تیار ہو رہی ہے جو اس فوج کی جگہ لے رہی ہے آگے. لیکن اگر گھر ان کے اجڑ گئے ہیں جیسے مغرب کے اجڑ گئے ہیں، ان کی باہر کی ٹیکنالوجی اگر ناکام ہو جاتی ہے یقین جانیے کہ پھر ان کو پناہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے اندر ابھی پناہ دینے والی چیزیں موجود ہیں لیکن ہمیں بالکل اس راستے پہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں کہ ہم تو ان کا حال یہی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے، ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ایک تو یہ کہ ان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو انتظامی نقطہ نگاہ سے جو ذمہ داری اٹھانے کا بوجھ اور اس کا بوجھ اٹھانے کا تعلق ہے وہ مرد ہی کے ذمہ بنتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کو یہ گھر کی سربراہی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالوں سے وہی ذمہ دار ہیں اس کے کہ وہ خرچ کریں. اگر فرض کریں کہ کسی امیر گھر سے لڑکی آئی ہے اور اس نے امیر گھر سے اس کے والدین نے اس کو بہت کچھ دے کے بھیجا ہے اور بہت کچھ دیتے بھی رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے شریعت نے اس پر ایک پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی. گھر کے جتنے اخراجات ہیں، فرنیچر خریدنا ہے تب، کھانا پینا ہے تو تب، بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا ہے تب، ان کی فیسیں ادا کرنی ہے تو تب، جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے ذمے مرد کے ہیں، عورت کے بالکل نہیں ہیں. عورت اگر فرض کرے کہ اس میں حصہ دیتی ہے تو وہ تبرع ہے، وہ اس کی نیکی ہے، اس کا احسان ہے. لیکن ذمہ داری جہاں تک تعلق ہے وہ تو ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے مرد پر. تو وہ چاہے جہاں سے چاہے وہ چاہے ٹوکری اٹھا کے لائے، کما کے لائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کھلائے. یعنی نفقہ، سکنا اور علاج کے تعلقات یہ سراسر اس کے ذمے ہیں اور اس کی بیوی کے حوالے سے بھی اور اس کے بچوں کے حوالے سے بھی. وہ چونکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اور بیویاں عام طور پر خرچ نہیں کرتی ہیں اور جو خرچ کرتی ہیں ظاہر ہے کوئی اپنے طور پہ نیکی سے کرے تو کرے. اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے شریعت نے کہنا چاہیے کہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس ہے وہ ان کا اپنا ہے. یعنی وہ ملکیت کے حق ملکیت کی اجازت دیتی ہے شریعت کہ جس نے مرد حق ملکیت رکھتا ہے عورت بھی رکھتی ہے. عورت اگر اپنے پاس زیور جو اپنے والدین سے لے کے آئی ہے یا اس کے شوہر نے اس کو زیور دیا اور اس کو ملکیت بنا دیا اس کے، اب وہ شوہر اس کی مرضی کے بغیر اس کو بیچ نہیں سکتے. حتیٰ اگر وہ یہ کہے نا کہ چلو حج کر آتے ہیں اس کو بیچ کر، یقین جانیے وہ حج نہیں ہوگا اگر اس کی مرضی اس میں شامل نہیں. ہاں وہ اپنی مرضی سے اس کو بیچے، پھر دونوں مل کر حج کریں تو اور بات ہے. لیکن اگر وہ حج کا جھانسا دے کر اس کو اس طرح بیچنا چاہتا ہے اسے تو وہ بالکل نہیں، وہ بجائے اس کا ثواب ہونے کے گناہ ہوگا.
اسے حق ملکیت دی ہے۔ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ صحابیات میں ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ قرض لیا حکومت سے اور اس کے بعد جا کر انہوں نے کاروبار بھی کیے۔ مثلا اور نہیں، میں معروف نام لیتا ہوں، حضرت ابو سفیان کی اہلیہ محترمہ، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کروایا تھا حضرت حمزہ کو۔ نام ان کا ہندا عام طور پر لیا جاتا ہے، لیکن ہندا نہیں ہے، ہند نام ہے ان کا۔ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن جس طرح وہ خوش دلی سے مسلمان ہوئی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر فرمائی ان کی بھی، حضرت ابو سفیان کی بھی۔ حضرت ابو سفیان جنگ یرموک میں اپنی آنکھ بھی شہید کروا بیٹھے، ان کے بیٹے بھی اس راستے میں شہید ہوئے۔ یزید بن ابی سفیان سے وہ بار بار کہتے تھے اس جنگ میں کہ دیکھنا میری ناک نہ کٹوا دینا، تم پشت نہ دکھانا، جب مجھے اس کی خبر آئے کہ تم شہید کر دیے جاؤ تو میں نفل پڑھوں گا، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم بھاگ گئے ہو تو یہ میرے مرنے والی، یہ تو مجھے مار دینے کا بتلا دے۔ یہی جو خاتون ہے ہند، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسے باقاعدہ درخواست بھیجی، انہوں نے کہا کہ میں اب چاہتی ہوں کہ میں، شاید اس میں ابو سفیان اب زندہ نہیں رہے تھے، تو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا کاروبار کروں، میرا گھر کا خرچ اخراجات نہیں چلتے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے ان کے لیے قرض منظور فرمایا، ان جا کر قبیلہ بنو تغلب میں جا کر انہوں نے اپنی تجارت کی۔ یہ ایک مثال ہے کہ مسلمان عورتیں تجارت کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ یعنی اپنی بیویوں کو جتنے حقوق دیے ہیں اس میں زیادہ تر فقر پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف غلاموں کی آزادی کے لیے 30,000 درہم خرچ کیے۔ تو کہاں سے خرچ کیا؟ ان کے پاس حق ملکیت تھا اور ان کے پاس کہیں سے پیسے آتے تو خرچ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک دن 1,00,000 درہم غریبوں میں تقسیم کی، ایک دن میں۔ وہ اس لیے کہ جو برسر حکومت آتا تھا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ یہ ہماری مائیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، تو وہ ظاہر ہے ایک دن اسی دن سب کو لوٹا دیتی تھی۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ خرچ کرتے ہیں مرد، اس لیے بھی ان کو قوام بنایا گیا۔ اب عورت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ تو ہے مرد کہ جس کو قوام بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو قوام میں ہونی چاہیے، وہ سربراہ کار ہے اتنے نازک ادارے کا، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ تمام صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی تو تبھی اللہ تعالیٰ اس کو سربراہ کار بنائے گا۔ لیکن اس کی جو بیوی ہے اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ کہا سب سے پہلے تو مسلمان عورتوں میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ فالصالحات، وہ نیک بیویاں ہوتی ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیک کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بھی یا جو خاتون بھی شریعت کے احکام کو کبھی بھی کسی طرح بھی توڑنا پسند نہیں کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں صالحہ، یا اس کو کہتے ہیں صالح۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ عبادات میں اللہ کے احکام کی پابند ہو، بلکہ مکارم اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی وہ بالکل پوری اترتی ہے۔ اس لیے حضور کے اس بارے میں سخت پیمانہ ہے۔ جب حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور 2 عورتیں ہیں ہمارے محلے میں، ایک تو وہ ہے کہ جو بہت عبادت گزار ہے اور مال و دولت بھی اس کے پاس خاصا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دیتی بھی رہتی ہے، لیکن اس کی زبان سے بہت تنگ ہیں لوگ، لڑاکی بہت۔ دوسری خاتون ایسی ہے کہ وہ ہے غریب عورت، اللہ کے راستے میں ظاہر ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو دیتی ہے لیکن زیادہ اس کے پاس ہوتا نہیں، اور وہ عبادات میں کو بہت آگے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے، بس فرائض کی پوری ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی خدمت گزار ہے لوگوں کی کہ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اس کی زبان شہد اگلتی ہے اور لوگ ہمیشہ تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، وہ بی بی جیسی وہ ہے نا ویسی ہونی چاہیے سب۔ تو ظلم ہے کہ وہ جنت میں جائے گی اور وہ پہلی عورت جہنم میں جائے گی۔ کہا اس کی تلخ زبان اس کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صالحہ صرف یعنی صرف صلاح اس کو نہیں کہتے کہ آدمی نیک عمل کرے، بلکہ شریعت کا میزان اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے مطابق وہ نیکی کرے تو تب اس کو صالح یا صالحہ کہیں گے۔ اس میں بھی ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ جنگ تبوک سے جب حضور واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے ایک صاحب کی تعریف کی کہ وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، ان کو سوائے قرآن پاک پڑھنے کے، سوائے نوافل پڑھنے کے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا، تو ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتے رہتے۔ تو حضور نے آیا کہ اس کا گھوڑا کون سنبھالتا تھا اور اسے کھانے وانے کو کون دیتا تھا؟ انہوں نے کہا حضور تو ان کے ساتھی دیتے۔ فرمایا وہ ساتھی اس سے اچھے جو اس کے کام آتے تھے نا وہ اس سے اچھے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے جو دوسروں سے کام لیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خدمت کروانا چاہتا ہے اور مختوم بن کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ
میں بہت نیک آدمی ہو گیا ہوں تو ان کو میری نیکی کا یعنی ایک ٹیکس ادا کرنا چاہیے. اس کو شریعت نیکی نہیں کہتی ہے، اس کو برائی کہتی ہے. بل یہ عورتیں ایسی ہیں جو صالحات ہوتی ہیں. حفیظ جالندھری نے نیک عورت کی جو تعریف کی ہے وہ تھی تو اس کی نظم کا اس کا سیاق پس منظر تو ہر عجیب تھا، عجیب ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا شرم اور عزت والیاں ہوتی ہیں عفت والیاں، وہ حسن کی شہزادیاں پردے کی ہیں آبادیاں، اور چشم فلک نے آج تک دیکھی نہیں ان کی جھلک. سرمایہ شرم و حیا زیور ہے ان کے حسن کا، اور شوہر کے دکھ سہتی ہیں وہ منہ سے نہیں کہتی ہیں وہ، کب سامنے آتی ہیں وہ غیرت سے کٹ جاتی ہیں. یہ اس نے تعریف کی ہے ایک نیک عورت کی. کب وہ نیک عورتیں ہیں. دوسرا یہ قانتات، ان کی پہچان و شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی، اللہ کے رسول کے احکام کی انتہائی اطاعت گزار ہوتی. قانتہ کہتے ہیں اطاعت گزاری کو، اور نہایت خاموش رہنے والی کو. اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے خوف سے بہت ڈرنے والی کو. وہ اللہ کے خوف سے بہت ڈرتی ہے، روتی ہے، اور صحیح ہے کہ ہر حکم اس کی اثر روح کے ساتھ اس کے ذریعے عمل رہتا ہے. سواری پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی رسم کے پیچھے چلنے کے لیے. وہ تو ہر چیز کو پہلے دیکھتی ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے. کہ یہ ہے قانتہ. اور تیسرے اس کی پہچان یہ ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں غیب کی. غیب سے مراد کہ جب ایک شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو وہ اپنی پاک دامنی کی، اس کے مال کی، اس کے اسرار کی وہ محافظ ہوتی. کیا بات، یعنی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے اس کے شوہر کے بارے میں کوئی پرائیویٹ بات اگلوا سکے. تو کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ اپنے شوہر کی ہر لحاظ سے حفاظت کرنے والی ہیں. اس کے غیب کی، یعنی اس کے غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے اسرار و رموز کی حفاظت کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کے معاملات کی. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جس کو نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آئے، بیوی کبھی اس کو گھر میں نہیں گھسنے دیتی. اور اگر اس کے نہ چاہنے کے باوجود وہ ایسے لوگوں کو گھر میں دعوت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کرتی ہے. اسے حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں گھروں میں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام تو لٹانا ہے نا، جو فقیر آ جائے اس کو دونوں ہاتھوں اٹھا کے دیے. کہا اگر اس میں اس کے شوہر کی مرضی شامل ہو تو اس کو شوہر کو بھی اجر ملے گا، اس کو ملے گا. لیکن اگر مرضی شامل نہ ہو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کو گناہ ملے گا، یہ گناہ گار ہوگی. اسی گھر کا جو سامان ہے نا، چونکہ اسی کے ذمہ ہے اس کا لانا، تو مالک بھی وہی ہے. اس لیے اگر اسے اجازت لے رکھی ہے کہ میں جو میرے پاس آتا تو میں اس خیرات کرتی ہوں اس پر، تو آپ مجھے اس کی اجازت دیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو اپنی مرضی سے وہ خیرات بھی نہیں کر سکتے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن السبیل. کہا یہ تو ہے اس گھر کی نزاکتیں، ان کا نزاکتوں کا لحاظ ہونا چاہیے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جئیں مریں، جو انہیں عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق واقعی زندگی گزاریں. ہونا تو ایسے یہی چاہیے.